ارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الأشياء كما هي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله على محمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون۔ یہ 7ویں پارے کا چوتھا رکوع ہے، 7ویں پارے کا چوتھا رکوع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ينزل القرآن تبد لکم عفا اللہ عنها واللہ غفور حلیم۔ یہ جو آیہ کریمہ ہے، اس میں اللہ رب العزت نے سوال کرنے کے آداب کو بیان فرمایا ہے۔ اس کا ماقبل سے ربط واضح ہے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو اس سورہ مبارکہ کی آخری آیات ہیں، ان میں ان سوالوں کے جواب دیے گئے ہیں جو اس سورہ مبارکہ کے نزول کے بعد پیدا ہوئے یا جو پیدا ہو سکتے تھے۔ کیونکہ سوالوں کے جواب دیے گئے، اس لیے سوال کا ایک ادب واضح فرما دیا، اور ادب کو واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، لا تسألوا، سوال نہ کیا کرو، عن اشیاء، ان چیزوں کے بارے میں، ان اگر تبدا ظاہر کر دی جائیں، لکم تمہارے لیے، تسؤکم تو وہ تمہیں بری لگیں۔ ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو جو اگر تم پر واضح کر دی جائیں تو وہ تمہیں اچھی نہ لگیں یا تم ان کی وجہ سے ایک مشقت میں پڑ جاؤ۔ اچھا، یہ جو آیہ کریمہ ہے، اس کا سبب نزول یہ ہے کہ ایک صاحب تھے عبداللہ بن حذافہ، انہوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے نسب کے بارے میں لوگ شک کرتے تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ میرے والد کا کیا نام ہے؟ تو آپ نے فرمایا حذافہ۔ ایک دوسرا بندہ اٹھا، اس نے کہا میرا والد کہاں ہوگا؟ یہ رب زمانہ شرک میں فوت ہو گیا تھا۔ میرا والد کہاں ہوگا؟ آپ نے فرمایا دوزخ میں ہوگا۔ اب ظاہر ہے اس کو یہ بات، اس کے لیے یہ بات کسی عزت میں اضافے کا سبب نہیں تھی۔ اسی طریقے سے جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حج کی فرضیت کا بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حج مسلمان پر فرض کیا ہے، تو ایک صحابی نے کہا افی کل عام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حج ہر سال فرض ہوگا؟ آپ خاموش رہے۔ انہوں نے پھر یہی سوال کیا، آپ پھر خاموش رہے۔ جب تیسری مرتبہ سوال دہرایا تو
تو آپ نے فرمایا لو قلت نعم لوجب، اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال فرض ہوگا تو یقیناً تم پر ہر سال فرض ہو جاتا۔ یہ آیہ کریمہ اس پس منظر میں نازل ہوئی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہود کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ایسے ایسے سوال کرتے تھے جن کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا، جس کی ایک واضح مثال جو قرآن مجید نے بیان کی وہ گائے کو ذبح کرنے کا واقعہ ہے کہ انہیں کہا گیا ہے گائے ذبح کر دو، بھی گائے ذبح کر دو۔ اب وہ پوچھتے ہیں جی اس کا رنگ کیسا ہو، اس کی عمر کتنی ہو، اس کا قد کتنا ہو۔ تو جیسے جیسے وہ پوچھتے گئے ویسے ویسے ان پہ سختیاں ہوتی گئیں، اور زیادہ اس طرح کے سوال وہ بندہ کرتا ہے جو عمل سے گریزاں ہوتا ہے۔ جس بندے میں عمل کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے وہ بس ایک حکم سنتا ہے اور اس کی تعمیل کے لیے دوڑ دھوپ شروع کر دیتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا سل تفقہا ولا تسأل تعنتا، کہ جب کسی سے سوال کرو تو بات سمجھنے کے لیے سوال کرو، اپنی سرکشی دکھانے کے لیے سوال نہ کیا کرو۔ یعنی سوال کا مطلب کوئی بات کو سمجھنا ہونا چاہیے، دوسرے کو لاجواب کرنا نہیں ہونا چاہیے۔ جو بندہ اس سرکشی میں آ جاتا ہے حصول علم میں تو اس پر اللہ تعالیٰ علم کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ وہ حضرت شاہ ولی اللہ کی بات آپ کو بہت مرتبہ سنائی، وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام بہترین طبقہ ہے انبیاء کے بعد اس دنیا کا، جنہوں نے سوال سب سے کم کیے اور عمل سب سے زیادہ کیا۔ تو مراد یہ ہے کہ سوال کرنا منع نہیں ہے، لیکن سوال کی نوعیت کو دیکھنا چاہیے۔ اب صحابہ کرام میں جو بعد میں اختلاف ہو گئے کہ بھی اس چیز کی کیا حیثیت ہے، واجب ہے، سنت ہے، اس کا سبب یہی تھا کہ انہوں نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک کام کرتے ہوئے دیکھا، انہوں نے پوچھا ہی نہیں کہ اس کا کرنا ضروری ہے یا ہمیں اختیار ہے، بس میری زندگی بھی عجیب ہے، میری بندگی بھی عجیب ہے، جہاں مل گیا تیرا نقش پا وہیں میں نے کعبہ بنا دیا۔ انہوں نے یوں ہی دیکھا، اسی کام کو کرنا شروع کر دیا۔ پھر بعد میں جب دوسرا دور آیا تو پھر اختلاف ہو گیا کہ بھی اس کی حیثیت کیا تھی۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، ایسے سوال نہ کیا کرو کہ اگر وہ چیزیں تم پہ ظاہر کر دی جائیں تو پھر وہ تمہارے لیے تکلیف دہ ہوں۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ، اور اگر تم سوال کرو گے، وَإِن تَسْأَلُوا، اور اگر تم سوال کرو گے، انہا، ان چیزوں کے بارے میں، ہینا، جب، يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ، نازل کیا جا رہا ہے قرآن، تُبْدَ لَكُمْ، تو وہ تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں گی۔ ابھی تو قرآن نازل ہو رہا ہے نا، جب تم سوال کرو گے تو تمہیں اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر تم بنی اسرائیل کی طرح مشکل سے مشکل اپنے لیے حالات پیدا کرتے چلے جاؤ۔ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو مبہم رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تفاصیل کو بھول نہیں گیا۔ اگر اللہ نے یہ فرمایا تھا نا گائے ذبح کر دو، تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ استغفر اللہ بھول گیا تھا کہ میں نے تفصیل نہیں بتائی کہ گائے کا رنگ کیسا ہو، اس کی عمر کتنی ہو، اس کا قد کتنا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر آسانی کی تھی بھی کوئی گائے بھی ذبح کر دو۔ اب جب یہ یعنی ایک اصول دے دیا گیا کہ بھی جانور ذبح کر دو تو جانور ذبح کر دو ہر سال، تو عَفَا اللَّهُ عَنْهَا، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو بیان نہیں کیا، اللہ تعالیٰ بھول نہیں گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے لوگوں کو اس سے جو مشقت پیدا ہو سکتی تھی۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا اور بے حد بردباری فرمانے والا ہے۔ یعنی بخشنے والے سے مراد یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی ایسی غلطیوں کے باوجود بھی انہیں معاف کرتا رہتا ہے، ان پر سختی نہیں کرتا۔ اور حلیم سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا جب اس طرح تمسخر اڑایا جاتا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نہیں بھیج دیتا، بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں حتی اللہ تعالیٰ انہیں ہر سطح تک ایک نرمی ان کے ساتھ کرتا ہے اپنے بندوں کے ساتھ، تاکہ یہ مزید مشکلات میں نہ پڑے۔ تو سوال کا ایک ادب سکھا دیا یہاں پر کہ فضول قسم کے سوال کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ دیکھنا ایک بندہ کہتا ہے جی وہ جس بڑھیا نے یوسف علیہ السلام کی قبر بتائی تھی اس بڑھیا کا کیا نام ہوتا ہے؟ بھائی تو نے کوئی شناختی کارڈ بنانا ہے اس کا؟ مطلب کیا فائدہ ہے اس کا؟ نماز کے فرض آتے نہیں ہیں اور تمہیں اس بڑھیا کے نام کی فکر ہے جس نے وہ قبر بتائی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی کہ ان کو کہاں دفن کیا گیا تھا، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایسے سوالات ہوتے ہیں یہ چیزیں علم کی نشانی نہیں ہوتی، یہ چیزیں علم سے دوری کی اور دیکھیں جس طرح پیسے کا تعیش ہوتا ہے نا، ایک عیاشی بندہ پیسے سے کرتا ہے، جس طرح ایک منصب کا تعیش ہوتا ہے، اس طرح ایک ذہنی تعیش بھی ہوتا ہے۔ فضول باتیں ذہنی تعیش میں آتی ہیں۔ بندے کو چاہیے کہ سوال کرے لیکن اس چیز کا جس میں دین کی فہم وابستہ ہو، جس کے ساتھ اس کی دنیا سنورے، جس کے ساتھ اس کی آخرت سنورے۔ اب یہ نہ ہو کہ بندے کو بنیادی چیزیں تو آتی نہ ہو اور بندہ جو ہے ایسی چیزوں کا سوال کرنا شروع کر دے کہ جس کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہ دنیا میں ہوگا نہ آخرت میں ہوگا۔ اب آگے فرمایا قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ۔ قَدْ سَأَلَهَا، ہاں سے مراد ہے اشیاء، ایسی چیزیں جو ان کے متعلقہ نہیں تھی۔ قد یقیناً، سآلہ سوال کیا تھا، ہاں ان چیزوں کے بارے میں، قوم ایک قوم نے، من قبلکم جو تم سے پہلے تھیں۔ اب دیکھیں نا، مثلا کہ ایک بندے کو کہا جائے بھئی اس کا کفارہ یہ ہے کہ تو 4 نفل پڑھ، تو پڑھ لے جا کے، جس سے نماز جائز ہے جتنی تلاوت سے وہ پڑھ لے۔ اب وہ پوچھے جی میں نے اس میں سورۃ یاسین پڑھنی ہے یا سورۃ ملک پڑھنی ہے یا سورہ فلانی پڑھنی ہے، تو وہ اپنے آپ کو ایک مشکل میں ڈال رہا ہے نا۔ مراد یہ ہے کہ وہ سوال نہیں کرنے چاہیے جس کو اللہ تعالیٰ نے مبہم رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مبہم بندوں کی آسانی کے لیے رکھا ہے۔ اب بنی اسرائیل کا طریقہ کیا تھا؟ یہ یہاں پر قوم سے مراد بنی اسرائیل ہے۔ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، تحقیق سوال کیا تھا ایسی چیزوں کا تم سے پہلے ایک قوم نے، ثُمَّ أَصْبَحُوا، پھر وہ ہو گئے، بہا ان چیزوں کے ساتھ، کافرین کفر کرنے والے یا انکار کرنے والے۔ یعنی تم سے پہلے ایک قوم گزری ہے جو بڑے بڑے سوال کرتی تھی، لیکن جب انہیں وہ باتیں بتائی جاتی تھی وہ ان پر عمل نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ الٹا اس کا انکار کر دیتے تھے کہ ہم اس حکم پہ عمل نہیں کر سکتے۔ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ۔ یہ گویا ماضی سے ایک مثال دے دی کہ بندے کو مطلب کی بات کرنی چاہیے، یعنی عجیب و غریب قسم کی باتیں کرنا یہ دین کے مجموعی مزاج کے مطابق نہیں ہے۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا مَا جَعَلَ اللَّهُ من بحیرۃ ولا صائبہ، ما جعل اللہ، نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے، ما نہیں، جعل بنایا، اللہ تعالیٰ نے، من بحیرۃ، بحیرہ میں سے کچھ، یہ میں عرض کرتا ہوں، ولا صائبہ، اور نہ ہی صائبہ میں سے کچھ، ولا وسیلہ، اور نہ ہی وسیلہ میں سے کچھ، ولا حام، اور نہ ہی حام میں سے کچھ۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی صائبہ، کوئی وسیلہ، کوئی حام اللہ تعالیٰ نے نہیں بنائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے، یہ اللہ کا کوئی حکم نہیں ہے۔ وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، وَلَٰكِنَّ، اور لیکن، الَّذِينَ كَفَرُوا،
جن لوگوں نے کفر کیا، یفترون وہ افطرا باندھتے ہیں، تہمت باندھتے ہیں، اللہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر، الکذبہ جھوٹی، وہ اللہ کی ذات پہ بہتان باندھتے ہیں، وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اور ان میں سے اکثر لا یعقلون عقل نہیں رکھتے اور وہ بے وقوف ہیں۔ اب یہاں پر یہ آپ جانتے ہیں کہ صائبہ، بحیرہ، وسیلہ وغیرہ یہ وہ جانور تھے جنہیں مشرکین مکہ بتوں کی خوشنودی کے لیے چھوڑ دیا کرتے تھے۔ پہلے دیکھیں کہ اس کا ربط کیا ہے ما قبل کے ساتھ، اس آیت کا یہاں کیا ربط ہے؟ ربط یہ ہے کہ اس سے پہلے یہ بات آئی تھی کہ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، کہ جو ہدی ہوتی ہے، جو جانور بیت اللہ میں ذبح کرنے کے لیے لے جایا جا رہا ہو، وہ قابل احترام ہوتا ہے۔ اس لیے وہ میں نے عرض کیا تھا کہ جب وہ چھینے ہوئے جانور بھی گلے میں ہدی ڈال، وہ کلادے ڈال کے لے آئے، تو مسلمانوں نے سوچا کہ یہ تو ہمارے جانور ہیں، یہ تو ان سے چھین لینے چاہیے۔ تو اللہ پاک نے منع فرما دیا کہ انہوں نے جیسے بھی حاصل کیے تھے لا رہے ہیں رب کے نام پہ ذبح کرنے کے لیے، تمہیں اللہ کے نام کا احترام کرنا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ جو جانور بتوں کے نام پہ چھوڑ دیے جاتے تھے ان کا بھی کیا کوئی احترام کیا جائے گا؟ اپنے خیال میں تو وہ بتوں کو بڑا مقدس سمجھتے تھے نا، تو کیا ان کا بھی کوئی احترام ہوگا؟ تو اس کا اس آیہ کریمہ میں اللہ پاک نے جواب دیا کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ان کی گڑی ہوئی باتیں ہیں۔ اب دیکھیے یہ جو پہلا ہے بحیرہ، یہ اس سے مراد ہے وہ اونٹ کہ جب وہ، اس کی تفسیر میں کچھ مفسرین کے اختلاف ہیں، کچھ مختلف آراء ہیں، جب وہ بعض کے مطابق 5 یا 10 اونٹنی ایک بچے جن دیتی ہے ایک اونٹنی، تو اس کا کان چیر کے اسے چھوڑ دیتے کہ یہ بتوں کی رضا کے لیے ہے، کوئی بندہ اس پہ سواری نہیں کرے گا، یہ جہاں بھی چرے جائے کھائے پیے، کوئی اس کو منع نہیں کرے گا۔ تو مشرک بھی اپنے بتوں کا اتنا احترام کرتے تھے کہ اگر بتوں کے نام پہ چھوڑا ہوا جانور ان کی فصل میں آ جاتا تھا تو وہ اس کو منع نہیں کرتے تھے۔ تو سوچنا چاہیے کہ اللہ کا نام کتنا قابل احترام ہوگا۔ تو مشرک یہ کرتے تھے۔ اور پھر دوسرا فرمایا صائبہ، صائبہ سے مراد یہ ہے کہ بندہ نظر مانتا تھا کہ اگر میں بخیریت سفر سے واپس آ گیا تو میں یہ جانور بتوں کے نام پہ چھوڑ دوں گا۔ وہ نظر کے نام پہ یعنی وہ جانور کو بتوں کی رضا کے لیے چھوڑ دیتا تھا۔ اس کے بعد آگی وسیلہ، یہ وصلہ سے ہے ملنا۔ جو اونٹنی جو ہے وہ ایک نر اور ایک مادہ دونوں کو اکٹھا جنم دیتی، یعنی جو جڑواں بچے جنتی، نر اور مادہ دونوں اکٹھے، تو اسے وہ چھوڑ دیتے تھے بتوں کی رضا کے لیے کہ بس بھئی اب یہ ہم اس سے کوئی کام نہیں لیں گے، کوئی مشقت نہیں لیں گے۔ ان کے اپنے نظریات تھے۔ اب ہر بندہ جو ہے وہ اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی دلیل تو گھڑتا ہے نا، انہوں نے بھی دلیلیں گھڑی، تو اس کو وسیلہ کہتے تھے۔ حام جو ہے یہ اس اونٹ کو کہتے تھے جس کی جفتی سے 10 بچے پیدا ہو جاتے تھے، حام، اس کو حام کہتے تھے۔ اچھا اب دیکھیے سوال یہ تھا کہ کیا یہ جو جانور ہیں یہ قابل احترام ہے، یا وہ کہتے تھے اس پر کوئی سواری نہیں کرے گا، کوئی انہیں ذبح نہیں کرے گا، ان کا استعمال ہمارے لیے جائز نہیں رہا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اللہ پاک نے ایسی کوئی چیز نہیں بنائی۔ اب حکم کیا ہے کہ نہ یہ قابل احترام ہے، اور اگر ان جانوروں کو ذبح کر کے اللہ کے نام پہ ذبح کر کے کھا لیا جائے گا ان میں کوئی قباحت نہیں ہوگی، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ بتوں کے نام پہ چھوڑے ہوئے تھے۔ اب آ جائیں اس چیز کی طرف جو لوگ یہ کہتے ہیں وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ کہ جو جانور غیر اللہ کے نام پہ، غیر اللہ کا نام جن پہ بلند کر دیا جائے وہ حلال نہیں رہتے۔ تم کہتے ہو جی یہ 11ویں شریف کا بکرا ہے، یہ غوث پاک کا بکرا ہے، یہ تو یہ جائز نہیں رہے کیونکہ ان پہ غیر خدا کا نام بلند کر دیا گیا۔
اگر غیر خدا کا نام بلند کرنے سے یہی چیز مراد تھی تو پھر صاحبہ وسیلہ کو تو درجہ اولا حرام ہونا چاہیے تھا۔ بات یہ تھی کہ جانوروں کو وہ لوگ ذبح کرتے تھے بتوں کے نام پر، یعنی ذبح کرتے ہوئے بِاسْمِ اللَّاتِ وَالْعُزَّىٰ کہہ کے ذبح کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ سے یہ مراد ہے، تمام مفسرین نے عند الذبح کی قید لگائی ہے کہ جس جانور کو ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام پکارا جائے گا وہ جانور حرام ہوگا، وہ کسی کے لیے کھانا اس کا جائز نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے کسی کے صالح ثواب کے لیے کسی جانور کو منسوب کر دیا ہے تو اس میں کون سی حرمت آ گئی جناب؟ وہ تو صرف ایک محال بتایا جا رہا ہے۔ مثلا ایک بندے نے کہا کہ یہ بکرا جو ہے یہ جی داتا صاحب کے دربار کا داتا صاحب کے لیے ہے، تو کیا اسے وہ داتا صاحب کے نام پہ ذبح کرے گا، یا اسے وہ داتا صاحب اللہ تعالیٰ کی رضا کی بجائے؟ اور میں یہ بات بھی عرض کر دوں، لوگ کہتے ہیں جی کہ رضا صرف اللہ کی مطلوب ہونی چاہیے، غیر اللہ کی رضا چاہنا جو ہے یہ شرک ہے۔ او بھائی، غیر اللہ کی رضا چاہنا شرک اس طرح نہیں ہے جس طرح تم کہتے ہو، ورنہ مجھے بتائیے کون بندہ جو اپنے دوست کی رضا نہیں چاہتا؟ کون ہے جو اپنے والد کو راضی نہیں کرتا، اپنے شیخ کو راضی نہیں کرتا، باس کو راضی نہیں کرتے، اس کے سب آرڈینیٹ کون ہے؟ یہ بات نہیں ہے۔ غیر اللہ کی رضا علی وجہ العبادت نہیں چاہیے۔ اگر کوئی بندہ یہ کرتا ہے کہ جی میں یہ بکرا ذبح کرتا ہوں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روح کو اصالہ ثواب کروں گا، شیخ خوش ہوں گے تو اس میں کوئی شرک نہیں ہے۔ یہ غیر اللہ کی رضامندی، ایسی رضامندی شرک نہیں ہے، یہ نجات کا ذریعہ ہے۔ یہ وہ مقربین ہیں جن کی اللہ سنے گا قیامت کے دن، دنیا میں بھی سنتا ہے۔ تو جس کو منع کیا گیا ہے وہ ہے علی وجہ العبادت، کسی کی رضامندی چاہنا، تو مطلق رضامندی کی بات نہیں ہے۔ تو اگر یہاں پر اللہ پاک نے واضح فرما دیا کہ صاحبہ وسیلہ ہم کچھ نہیں ہیں، وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو بھی کہا جائے اس کا بندوں کو پتہ کیسے چلے گا؟ یعنی بندوں کی کمزوری یہ ہے، انسان کی گمراہی کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ انسان نے بیسک کنسیپٹ وہی سے لیا ہے اور اس پر حاشیہ اپنی مرضی سے چڑھا دیے۔ اب مثلا مشرکین مکہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں، انہیں کیسے پتہ چلا کہ فرشتے ہیں؟ انہوں نے دیکھا فرشتوں کو؟ کوئی فرشتے نے آ کے ان کو بتایا کہ میں آ گیا ہوں، میں فرشتہ ہوں؟ انہیں کیسے پتہ چلا تھا کہ فرشتوں کا وجود ہے؟ ظاہر ہے وحی سے پتہ چلا تھا، انبیاء کی تعلیمات سے پتہ چلا تھا۔ آگے حاشیہ خود چڑھا دیا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ یعنی انسان کی یہ کمزوری رہی ہے کہ وہ بیسک کنسیپٹ وہی سے لے کے حاشیہ اپنے پاس سے چڑھا دیتا ہے۔ بھی اللہ کیا چاہتا ہے اس کا پتہ لوگوں کو نہیں چل سکتا، اللہ کی منشا کا پتہ صرف در رسالت سے چلتا ہے۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں بھی ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اور اس کے علاوہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کہا جاتا ہے بغیر وحی کے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بہتان ہوتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے میں نے کوئی یہ بت نہیں بنائے، وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ۔ ملا علی قاری جو ہے نا ایک بہت بڑے اصولی آدمی ہیں، یعنی اصول فقہ کے امام ہیں، مولانا احمد جیمن امبیٹوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ان کی تفسیر ہے التفسیرات الاحمدیہ، بہت اچھی تفسیر ہے، لیکن ہمارے بر صغیر میں شاید احمدیہ کے لفظ کی وجہ سے، وہ تو انہوں نے پہلے لکھی تھی نا، لیکن احمدیہ کے لفظ کی وجہ سے اس کو وہ پذیرائی نہیں ملی جو ملنی چاہیے تھی، حالانکہ وہ بہت پائے کی تفسیر ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے، بہت سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں، لوگوں کے پاس بہت بڑی لوں۔ تو اس میں وہ وما اہل بہ لغیر اللہ کی طاعت کہتے ہیں کہ والبقرۃ المنظورۃ للشیخ الصد کما ہوا رواج عندنا فلیس بحرام۔
وہ کہتے ہیں وہ بکرا، وہ گائے جس کی نظر مانی گئی ہے شیخ سدو کے لیے، یہ کوئی بزرگ ہوں گے ان کے علاقے کے، کہتے ہیں وہ وما اہل بہ لغیر اللہ میں شامل نہیں ہے، کیونکہ وہ صرف ایصال ثواب کا جو مصرف ہے وہ شیخ ہیں، ذبح بھی اللہ کے نام پہ کی جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کو ذبح کیا جائے گا، اس لیے یہ ایصال ثواب کے مصرف کی وجہ سے کوئی جانور حرام نہیں ہو جاتا۔ تو اس طریقے سے یہ مبالغے کر کے مسلمانوں کو مشرک بنانا یہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ بھائی قرآن کو اس ماحول میں سمجھو جب قرآن اترا تھا، قرآن کو اس ماحول میں سمجھو جب قرآن اترا تھا، آپ کے بہت سے سوالات اپنے آپ ختم ہو جائیں گے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اکثرہم لا یعقلون، اور ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ اب دیکھیے سوال یہ ہے، پہلی بات تو یہ کہ ان کو کہا عقل نہیں رکھتے، بے عقل ہیں۔ اب ظاہر ہے بڑے بڑے دانشور تھے، ان میں بڑے بڑے حالات کو سمجھنے والے لوگ تھے۔ یہ جو ملحد ہوتے ہیں کیا ان کے پاس عقل نہیں ہوتی؟ اگر آپ مادی عقل کی بات کریں، ایک تو ہے نا وہ اقبال نے کہا تھا ایک دانش نورانی ایک دانش برہانی، ہے دانش برہانی حیرت کی فراوانی۔ ایک دانش نورانی ہوتی ہے جو وحی کے تابع ہوتی ہے اور جو حق کا ادراک کرنے والی ہوتی ہے۔ جس کو عقل نورانی مل جائے وہ کائنات کے ذرے ذرے میں رب کے جلوے دیکھتا ہے۔ جس کو عقل نورانی نہ ملے، عقل برہانی مل جائے، وہ پھر اور پریشان ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ برسوں سے فلسفے کی چنا اور چنی رہی، لیکن خدا کی بات یہاں تھی وہیں رہی۔ ہاں جی، حیران تو ابو علی کہ میں آیا کدھر سے ہوں، رومی یہ سوچتا ہے کہ جاؤں کدھر کو میں۔ یہ ہے دانش برہانی۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بھی اپنے زمانے میں بڑے بڑے عقل مند تھے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ جس نے اس کائنات کے خالق و مالک کو نہیں پہچانا وہ بے وقوف ہوتا ہے، عقل مند نہیں ہوتا۔ حضرت کاظمی فرمایا کرتے تھے اللہ کی ذات سب سے بڑی حقیقت ہے اس کائنات کی، سب سے بڑا وجود ہے۔ اب اگر کوئی بندہ اللہ کی ذات کا انکار کر دے اور دوسری چیزوں کو مانے تو اس سے بڑا جاہل کون ہے جس نے سب سے بڑی مسلمہ چیز کو چھوڑ دیا اور جن چیزوں کا وجود ثابت ہے یا نہیں ہے اس کو اس نے مان لیا۔ تو عقل جو ہوتی ہے قرآنی اصطلاح میں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک زمین و آسمان کی تخلیق میں، رات اور دن کے بدلنے میں کیا شیڈول میرے رب نے بنایا ہوا ہے، کیا رات اور دن کا نظام ہے، کیا کائنات کی تخلیق ہے، اس میں نشانیاں ہیں۔ لیکن کن کے لیے؟ ان کے لیے جنہیں اللہ نے عقل عطا فرمائی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ دیکھیں نا، بڑی سمپل سی بات ہے۔ ایک بندے کو آج تنخواہ مل گئی، اب اس نے جناب اپنے سارے پیسے 4-5 دن میں ختم کر دیے، تنخواہ اپنی ختم کر دی۔ اب بندے اس کو کیا کہیں گے؟ یار بیوقوف ہے، اس نے اپنے کل کا فکر نہیں کیا، کبھی پورا مہینہ پڑا ہے۔ تنخواہ ختم ہو جانا اور بات ہے، میں ختم کر دینے کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں جی، آپ کیا کہیں گے؟ یار بیوقوف ہے، اپنے مستقبل کا خیال نہیں کرتا۔ اسے اپنے مستقبل کی، ایک بچہ ہے اس کا حالات ٹھیک ہیں وہ پڑھتا نہیں، آپ کہیں گے بیوقوف ہے، اس کو اپنے مستقبل کا خیال نہیں ہے۔ میرے بھائی، جس طرح دنیا کا آج کا ایک مستقبل ہے نا کل، اس طرح ایک دنیا کا بھی مستقبل ہے اور وہ آخرت ہے۔ جس طرح ہم دنیا کے مستقبل کا خیال نہ کرنے والے کو آج کے حال کا، یعنی جو بندہ حال میں رہ کر مستقبل کا خیال نہیں کرتا ہم اسے پاگل کہتے ہیں، اس طرح جو بندہ دنیا میں اس طرح کھو جاتا ہے کہ آخرت کو بھول جاتا ہے وہ بھی بیوقوف ہے، وہ بہت بڑا بیوقوف ہے۔ دی ہاتھ سے دیکھ کر اگر آزاد ہو ملت ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ، بندے کی تو ترجیح آخرت ہونی چاہیے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا
ان میں سے اکثر بے عقل ہیں. اگر انہیں عقل ہوتی تو وہ گائے، یہ جو جانور ہیں، یہ جو بت اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، ان کی پوجا نہ کرتے بلکہ اس رب کی عبادت کرتے جس نے ان جانوروں کو پیدا کیا ہے، جس نے کائنات کو تخلیق کیا ہے. پھر یہاں پر فرمایا اکثرہم لا یعقلون، ان میں سے اکثر بے عقل ہیں. یعنی یا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک اسلوب ہے، یعنی بات کرتے ہوئے بندہ ایک مجموعی حکم نہ لگائے، یعنی ایک پوری قوم کے ہر فرد پر ایک حکم نہ لگائے، بلکہ اس میں کچھ استثناء کر دے. جو اچھے بندے کسی حد تک بات کو سمجھتے ہیں، جو کسی حد تک یعنی سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، ان کا بھی دامن بچا لیا جائے. یا ایک اس کا جواب یہ ہے. اور دوسرا اس کا جواب یہ ہے کہ اکثرہم لا یعقلون اس لیے کہا. میں یہ سوال یہ ہے کہ قرآن نے یہ کیوں نہیں کہا کہ کلہم لا یعقلون، وہ سارے بے عقل ہیں؟ حالانکہ بے عقل تو سارے تھے جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، لیکن کچھ لوگ تھے جو بتوں سے بیزار تھے، وہ بے دلی کے ساتھ جاتے تھے، وہ کہتے تھے یار یہ خدا ہے نہیں، کون ہے نہیں پتہ. تو ایسے کچھ لوگ تھے. لیکن اس کا صحیح جواب یہ ہے، امام بیضاوی نے لکھا ہے ایک مقام پر کہ کبھی کبھی اکثر کا لفظ کل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. یہ لفظ ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہوتے رہتے ہیں. تو مراد یہ ہے کہ جو بندے اس طریقے سے چیزیں بنا کے انہیں اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، دراصل وہ بے وقوف ہوتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بہتان باندھتے. دیکھیں نا، ایک بات آپ نے کہی نہیں، کوئی بندہ کہے جی آپ نے ایک بات کہی ہے، تو وہ آپ کے نزدیک وہ کتنا برا ہوگا. اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ فی النار، و کما قال، کہ جس بندے نے ایک بات گھڑ کے میری طرف منسوب کر دی اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اور جو اللہ کی ذات پہ بہتان باندھتا ہے اس کا انجام کیا ہوگا جی؟ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی منشا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جاننے کا ذریعہ صرف اور صرف وحی ہے. وحی کے علاوہ اگر کسی نے اللہ کے بارے میں کچھ بھی کہا ہے تو اس نے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بہتان باندھا ہے. آگے ان کی ایک اور حماقت کو بیان کیا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جائے تعالوا آؤ إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، إِلَى طرف ما انزل اللہ، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اتارا، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف آؤ. یعنی جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ استغفر اللہ، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت تو ایک ایلچی کی تھی، استغفر اللہ والعیاذ باللہ. اللہ تعالیٰ کے رسول صرف اللہ کا پیغام پہنچاتے نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے محبوب بھی ہوتے ہیں. ان کی ذات دین کا منبع ہوتی ہے دین کا. تو جو کچھ اللہ نے اتارا یہ قرآن ہے، آؤ قرآن کی طرف، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف آؤ. اس کا مطلب یہ ہے قرآن کے علاوہ ذات رسول کی طرف آنا بھی ضروری ہے. جو ذات رسول کا انکار کر کے یا ذات رسول کی توہین کر کے یہ